باتیں علی گڑھ کی اس سلسلے کی ایک نئی کڑی لے کر لکھنؤ سے سید شعیب ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے یہ مشہور زمانہ غزل نہ سنی ہو اور اس کے خالق کے نام سے واقف نہ ہو۔ مولانا حسرت موہانی، جو صرف ایک شاعری نہیں بلکہ ممتاز سیاستداں، مجاہد آزادی، مصنف، ادیب، صحافی، مفکر، کامریڈ، صوفی، عاشق رسول اور کرشن بھکت اور نہ جانے کتنی صفات کے حامل تھے۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی حسرت موہانی سے ہی منسوب ہے۔ آج کا ایپیسوڈ مادر درسگاہ کے اسی ممتاز طالب علم کو ان کی برسی مطابق 13 مئی خراج عقیدت کے طور پر نذر ہے۔ سید فضل الحسن سن 1878 میں اناؤ ضلع کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے۔ جی ہاں، وہی موہان جو اپنے اطباء یعنی حکیموں کی وجہ سے اتنا مشہور ہوا کہ اسے خطہ یونان کہا جانے لگا۔ یونان کو مدت سے تھی موہان سے نسبت۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن سے حاصل کی اور سن 1899 میں انٹر کا امتحان خاص امتیاز سے پاس کرنے کے بعد علی گڑھ بھیج دیے گئے۔ اپنی وضع قطع اور ساتھ میں پاندان رکھنے کی وجہ سے آپا جان کے خطاب سے بھی نوازے گئے۔ سن 1903 میں بی اے کا امتحان پاس کیا اور پھر اپنی زندگی ملک کے نام وقف کر دی۔ پیش ہے ایک تحریر حسرت موہانی پر۔ تحریر و پیشکش احمد عرفان علیگ۔ مولانا حسرت موہانی اور علی گڑھ۔ جو چاہے سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ وہ شخص بھی عجیب تھا، 4 بار جیل ہوئی، 11 حج کیے اور 13 دیوان شاعری کے مرتب کیے۔ سیاسی ہنگاموں کا حساب اور عوامی تحریکوں کا شمار ناممکن ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے یونین ہال میں حسرت تقریر کر رہے ہیں۔ لوگ دھواں دھار تقریریں سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ حسرت کی تقریر میں فسانے کی کوئی دل فریبی نہیں، اور یہ تقریر صرف دھواں دھواں ہے۔ انگریز کے باغی، ہندو سے ناراض، مسلمانوں کی نامسلمانی سے بیزار، مسلم کے نواب زادوں اور جاگیرداروں سے مایوس، معاشی نظام کی ناانصافی پر برس پڑے، سرمایہ داری پر بھی عتاب آیا اور بات انقلاب تک جا پہنچی۔ ان کی تقریر سے کچھ ان کی ذات بامسمہ اور کچھ ان کے خیالات کے بارے میں مایوسی اور غلط فہمی پیدا ہوئی۔ کسی نے کہا سٹھیا گئے ہیں، کسی نے کہا یہ محض مخالفت کرنا جانتے ہیں، کوئی بولا انہیں صرف شاعری کرنا چاہیے، سیاست ان کے بس کا روگ نہیں۔ یہ باتیں وہ نوجوان طالب علم کر رہے ہیں جن کی پیدائش سے کئی برس قبل حسرت نے آزادی کی خاطر قید بامشقت کی کتنی سزائیں کاٹی تھیں۔ اس سخت جاں نسل کی قربانیوں کے طفیل انگریز اب آزادی کے مطالبے پر گفتگو کرنے کو تیار ہوا تھا۔ نئی نسل نے گول میز اور شملہ کانفرنس کو انگریزی کی رواداری جانا اور اسے اپنی پرانی نسل
بیکار معلوم ہونے لگی، جس پر سارے ظلم و ستم آزمانے کے بعد انگریز اس نتیجے پر پہنچا تھا: روح آزاد ہے، خیال آزاد، جس میں حسرت کی قید ہے بیکار، قید کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور اسی کے ساتھ نئی اور پرانی نسل کے رشتے بھی ٹوٹ گئے، اور حسرت نے جن کی خاطر دکھ اٹھائے تھے انہی کے لیے اجنبی بن گئے۔ دوستو، 13 مئی سن 1951 کو مولانا حسرت موہانی نے اس دنیا کو الوداع کہا، اور لکھنؤ کے قبرستان واقع باغ مولوی انوار میں آرام فرما ہیں۔ مزار حسرت کے کتبے پر لکھا ہوا یہ شعر آپ بھی سن لیجئے: جہان شوق میں ماتم بپا ہے مرگ حسرت کا، وہ وضع پارسا اس کی، وہ عشق پاک باز اس کا۔ آج کا ایپیسوڈ بس یہیں تک۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔